أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم. آج ہم اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے فطرت. ظاہر ہے یہ عنوان تفصیلات کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ہماری گزارشات ایک نشست میں مکمل نہیں ہو سکیں گے. لہذا یہ امر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ درخواست کروں کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ نشست سے متعلق بھی آپ کو اطلاع مل سکے. دیکھیے، رب العالمین نے اس کائنات کو فطرت پر خلق کیا ہے، اور میں نے فطرت پر جب احباب کو گفتگو کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تو ایک جملہ مجھے ملتا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ اسلام وہی چاہتا ہے جو انسان چاہتا ہے. مجھے اس امر سے اختلاف ہے، اس لیے کہ اگر انسان وہی چاہتا ہے جو اسلام چاہتا ہے، اسلام کی غرض وہی ہے جو بندوں کی غرض ہے، تو اللہ کے برگزیدہ انبیاء کو مظالم کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ انبیاء کرام کو تکالیف کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ حضرت نوح علیہ السلام پر سنگباری کیوں کی گئی؟ طائف کی گلیوں میں سرکار ختمی مرتبہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے کیوں پر ہو گئے؟ اور یہاں سے اس امر کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ احباب سے فطرت اور اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر بندے اور اسلام ایک ہی ہدف رکھتے تو پھر انبیاء کی زندگی تکالیف کے بجائے راحت کا نمونہ ہوتی. دیکھو نا، ایک معاشرہ اگر جمہوریت چاہتا ہے اور میں وہاں جمہوریت کا پیغام لے کے جاؤں تو مجھے ویلکم کیا جائے گا. ایک سوسائٹی سرمایہ داری کے نظام کو پسند کرتی ہے اور وہاں جا کر میں سرمایہ داری کے نظام کو رائج یا قائم کرنا چاہوں تو میرے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. کسی جگہ پر ایک خاص قسم کا بزنس پسند ہوتا ہے تو احباب اس کمپنی کو ویلکم کریں گے کہ جو وہ بزنس لے کر جائے. لیکن اگر معاشرہ کچھ اور چاہتا ہو اور آنے والا کچھ اور چاہتا ہو تو تصادم ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں حق اور باطل کی داستان میں ہمیں ہمیشہ تصادم نظر آیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اور یہ بھی کہا ہے، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید. باطل نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ حق کا راستہ روکیں، حق سے متصادم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام الہی میں اور بندوں کی جذبات و خواہشات میں یکسانیت نہیں ہے.
اب آپ سے عرض کروں کہ جس کو آپ فطرت سمجھتے ہیں یا فطرت کے طور پر تبلیغ کیا جاتا ہے، وہ اصل میں فطرت نہیں، وہ سمجھتے ہیں حالت۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم حالت کو بھی ایکسپٹ کر لیں تو آپ سے یہ کہوں کہ اس دنیا میں رب العالمین کی تخلیق کی ہوئی مخلوقات و مصنوعات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مکلف شرعی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مکلف شرعی نہیں ہیں۔ پانی، پتھر، آگ، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ مکلف شرعی نہیں ہے، لیکن جنات اور انسان مکلف ہیں۔ اسی لیے دوسری مخلوقات کے لیے ارشاد نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے بنایا ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو غیر مکلف شرعی ہیں، ازل سے آج تک، جب سے خلق ہوئے اس دن سے آج تک ان کی حالت نہیں بدلتی۔ شہد کی مکھیاں جس طرح ہزاروں سال پہلے چھتا بناتی تھیں، آج بھی اسی طرح چھتا بناتی ہیں۔ پودوں کو اپنی نشو و نما کے لیے جن امور کی ضرورت کل تھی، آج بھی انہی امور کی ضرورت ہے: پانی، ہوا، حرارت، روشنی۔ انسانوں کی ضروریات بدلتی ہیں۔ کیوں کر بدلتی ہیں؟ کل سیل فون آپ کی ضرورت نہیں تھی، انٹرنیٹ ضرورت نہیں تھی، آج آپ کی زندگی کا ایک جزو لازم بن گیا ہے۔ آپ کی رہائش میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ کی خوراک اور خوراک کی اقسام میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ کے رہنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اس کے برعکس ہم کل بھی دیکھتے تھے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، آج بھی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ آگ کا شعلہ بلندی کی طرف لپکتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں آگ کا شعلہ بلندی کی طرف لپکتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بیل، ایک پودا، ایک پلانٹ گروتھ ہوتا تھا، اسی طریقے سے آج بھی وہ اسی طریقے سے نکلتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوسری تمام مخلوقات جو مکلف شرعی نہیں ہیں، وہ دست قدرت میں مجبور ہیں، اطاعت کی زنجیروں میں مقید ہیں، اپنی عبادت کے ساتھ اسیر ہیں، اور وہ اس عمل کے بجائے کوئی دوسرا عمل کر ہی نہیں سکتی جن پر انہیں پیدا کر دیا گیا ہے۔ بکری کے بچے کو کوشش کے باوجود آپ گوشت خور نہیں بنا سکتے، بہت بڑے ٹرینر ہوں آپ، لیکن شیر کو امرود اور انگور نہیں کھلائے جا سکتے۔ اسی لیے نہ وہ مخلوقات جزا و سزا کی مستحق ہیں، نہ ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو حکم پہلی بار دیا گیا وہ اس پر عامل ہو گئے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ خلق کی حد تک لفظ فطرت، اور میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا مفصل دوسری نشست میں، لیکن اس وقت یہ عرض کر دوں کہ مخلوقات جو شرعی مکلف نہیں ہیں، ان میں اور انسان میں، جنات میں فرق یہ ہے کہ یہ اپنی حالت کو بدل سکتا ہے، یہ تہذیب کو بدل سکتا ہے، یہ ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ دوسری مخلوقات تربیت کی بھی محتاج نہیں ہے۔ مچھلی کا بچہ کسی تیراکی کے اسکول میں نہیں جاتا، لیکن تیرنا اس کو آتا ہے، پیدا ہوتے ہی آتا ہے۔ انسان کے بچے کو جب تک اسکول نہ بھیجیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، تربیت نہ کی جائے وہ مہذب نہیں ہوتا۔ بلی
किसी भी मुल्क की हो, एक जैसी ज़बान बोलती है, लेकिन इंसान मगरिब में हो तो इंग्लिश बोलता है, स्पेनिश बोलता है, मिडिल ईस्ट में हो तो अरबी बोलता है, बर्रे सगीर में हो तो उर्दू या हिंदी या गुजराती में बात करता है। क्यों? इसलिए कि इंसान इक्तिसाब करता है और इसकी इस आदत की वजह से इसको मुकल्लफ बनाया गया है, क्योंकि इसने वो जिम्मेदारी कबूल की जिसको बाकी ने उठाने से इनकार कर दिया था। यानी दरख्तों ने, पहाड़ों ने, मैदानों ने इनकार कर दिया था, इंसान ने जिम्मेदारी को उठाया। लिहाजा इसकी जिम्मेदारी ये हो गई, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इसको हदायत के रास्ते दिखाए हैं, खा ये नेक बन जाए, खा ये बदकार बन जाए। ये इंसान का इख्तियार है, ये वो फितरत है जिस पर इंसान को खल्क किया गया है, अगर आप इसको फितरत कहते हैं। जो तशरीह फितरत की आप बतौर हालत करते हैं, तो आपसे कह दूं, गैर मुकल्लफ शरई वो अपनी हालत को नहीं बदल सकते, इंसान अपनी हालत को बदल सकता है। ये जो सलाहियत दी है ना बदलने की, इसको फितरत कहते हैं। और चूंकि इसमें बदलने की सलाहियत थी, इसलिए गुमराह इंसान को पैगाम हदायत दिया गया। अब इंसान को इंतखाब करना था कि वो रब्बुल इज्जत के बताए हुए रास्ते पर चले या इम्मा कफूरा दूसरे रास्ते पर चल पड़े। ये है फितरत। हमारे आम तौर पर ये अमूमी तौर पर कह देते हैं हर शय फितरत पर है। देखिए, आदत और है, फितरत और है। आदत तहजीब, रवाज और माहौल की बिना पर होती है, लेकिन फितरत, इक्तिसाब करने की सलाहियत, ये वजूद के साथ वदियत की जाती है। इसी का सूरह मुबारक रूम में जिक्र हुआ और फरमाया, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम आपसे फितरत पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे और मजीद वजाहतें करेंगे। अगर आपके सवालात व इस्तिफ़सारात मौसूल हुए तो उन पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।